بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں قسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلکش انداز مزاح۔ ایک بار حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے آئیں۔ وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بن سنور کر اچھی حالت میں آئی تھی۔ ان پر خوبصورت یمنی مرقش چادر تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ ہمارے درمیان چمکتی ہیں، میں آج ضرور ان کی زینت خراب کروں گی۔ ان دونوں کی سرگوشیاں سن کر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کانا یعنی دجال نکل آیا ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بہت گھبرائیں اور ان پر کپکپی طاری ہو گئی۔ کہا، ہاں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خیمے میں چلی جاؤ۔ وہ وہاں چلی گئیں۔ وہ خیمہ سامان خانہ تھا جس میں کچرا اور مکڑی کے جالے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنس رہی تھیں۔ ہنسی کے مارے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں ہنس رہی ہو؟ ان دونوں نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے پاس گئے۔ وہاں سودہ رضی اللہ عنہا کپکپا رہی تھیں۔ فرمائے، سودہ کیا ہوا؟ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کانا دجال نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی نہیں نکلا، البتہ نکلے گا۔ ابھی نہیں نکلا، البتہ ضرور نکلے گا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ کے کپڑے سے غبار اور مکڑی کے جالے جھاڑنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ یعنی ایک قسم کا حلوہ لے کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھے۔ میں نے سودہ سے کہا، کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے کہا، کھا لو ورنہ یہ تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرے میں ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرے پر مل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم اس کے چہرے پر مل دو۔ انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر جب کچھ مدت بعد میں فربہ ہو گئی تو پھر ہماری دوڑ ہوئی اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ اس کے بدلے میں ہے، یعنی پہلے تم جیتی تھی، اب میں جیت گیا، لہٰذا دونوں برابر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ ایک دن مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کھیتی کرنے کی خواہش بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہو گئی؟ وہ کہے گا، جی ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیج ڈالے گا، فوراً دانہ اگے گا، بڑھے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک بدو بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ سعادت تو صرف کسی قریشی یا انصاری کو نصیب ہوگی، کیونکہ وہی زراعت پیشہ ہیں، ہم نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ایک بار کسی بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، یعنی جوان بن کر جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پس بنایا ہے ان کو کنواریاں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اپنے لیے سواری مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔